اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری جب لاہور میں آئے نا تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی نا، بھائی جاؤ لاہور میں آپ نے جانا ہے، اور لاہور میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں لاہوریوں کو فیض دینا ہے، وہاں پر دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور حضور سیدی گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ لکھی ہے نا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء لکھی ہے۔ اب نا جاؤ علم بھی پھیلاؤ، لوگ دین کی تبلیغ بھی کرو۔ آپ جب پہنچے نا تو شام کا وقت تھا، بھی کس طریقے سے پہنچے یہ نہیں ملتا، بس ادھر سے حکم ہوا، دوسری جانب آپ لاہور کے اندر تھے، بس اتنا پتہ چلتا ہے۔ ایک جانب آپ کے مرشد پاک نے آپ نے کیا کیا، حکم دیا، دوسرے علم میں آپ کیا تھے جی، لاہور کے اندر تھے، دروازہ بند تھا لاہور، اور آپ کیا کرتے جی، آپ نے دروازہ بجایا، دربان بولا دروازہ بند ہو گیا، اب دروازہ کھلے گا نہیں۔ اب آپ کیا کہتے، میں قطب ہوں، میں اوتاد ہوں، میں ولی ہوں۔ آج اگر کہیں کسی کو اجازت نہ ملے نا تو وہ یہی کہتا ہے نا، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، وہ فلاں وزیر میرا کیا ہے، رشتہ دار ہے، اور فلاں جو انسپیکٹر ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ اپنے رشتے بتاتا ہے۔ لیکن حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری جب دربان نے دروازہ نہیں کھولا نا تو آپ نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم نے دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولو، ہمارے پاس حل ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس مصلی تھا، کیا تھا، مصلی تھا، آپ نے وہیں پہ مصلی بچھا دیا، اور صبح تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، صبح تک اپنے رب کی کیا کرتے رہے جی، عبادت کرتے رہے، کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر کیا کیا، اگلے صبح دروازہ کھولا نا، دربان نے دروازہ کھولا، اور جب آپ اندر تشریف لائے تو دربان نے دیکھ کر آپ کو آنکھیں جھکا لی اور دست بستہ کھڑا ہو گیا، کہنا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے وزیروں کو، اور بڑے بڑے جرنیلوں کو، سپہ سالار کو، اور بڑے بڑے عہدوں پر فیض لوگوں کو اس دروازے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جس شان و شوکت سے آپ گزر رہے ہیں نا، میں نے آج تک کسی کو ایسے نہیں دیکھا ہے۔ اور یاد رکھ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کرتے رہے، پہلے علم حاصل کیا، پھر ایک شہر سے دوسرا شہر، پھر ایک ملک سے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کیا۔ اور آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 40 سال آپ سفر بھی کرتے رہے، آپ کے جنگلوں میں بھی سفر ہوا، اور آپ کے شہروں میں بھی سفر ہوا، ہر طرح کا آپ نے سفر کیا، دریائی سفر بھی کیا، لیکن 40 سال کبھی بھی آپ کی جو نماز چھوٹنا تو درکنار، کبھی جماعت بھی نہیں چھوٹی تھی، آپ کی جماعت بھی کبھی نہیں چھوٹی تھی۔ یہ ہیں وہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، جن کے ہم باتیں کرتے ہیں اور جن کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں لوگ کہ اگر لاہور میں رونق ہے تو کس کی وجہ سے ہے جی، حضور دادا گنج بخش علی حجویری کی وجہ سے لاہور میں رونقیں ہیں، اور ہم انہی کے مزار پر کیا کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال نماز چھوٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی جماعت بھی، وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ سفر کرتے تھے، کیا مطلب، سفر نہیں کیا، سفر تو تنہا کیا، جنگلوں میں رہے۔ تو علماء نے اس پر بھی لکھا ہے کہ سفر جنگلوں میں بھی آپ جب آپ کا قیام ہوتا تھا نا تو آپ تو نہیں جماعت چھوڑنا چاہتے تھے، آپ تو جماعت ترک کرنا نہیں چاہتے تھے، اس وقت بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر ہوتا کیا تھا، رب اپنے فرشتوں کو آپ کا مقتدی بنا دیتا تھا، فرشتے آپ کے پیچھے کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے نا تو یقین جانیں جو فیض آپ کو وہاں حاضر ہو کے ملتا ہے نا، وہ گھر میں بھی ملے گا۔ وہ کیا ہوگا جی، روحانی طور پر جب آپ عمل پیرا ہوں گے، آپ کی تعلیمات یہ ہیں، علم سیکھنا بھی آپ کی تعلیم ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پہلی آیت علم کے مطابق لے کر آئے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جاہل صوفیہ سے کیا کرنا ہے، بچ کے رہنا ہے، جاہل صوفیہ سے بچ کے رہنا ہے۔ جاہل صوفیہ کون ہوں گے بھائی، کہیں تو صحیح پیر ہوں، صوفی ہوں، لیکن شریعت سے کوئی لینا دینا نہ ہو، شریعت کے ساتھ تعلق نہ ہو، دن رات شریعت سے دور گزریں۔ تو یاد رکھ، آپ نے فرمایا کہ ایسے صوفی سے بھی کیا رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی تعلیم ہے، کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔